الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ ہمارا مدرسہ حاضہ کا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک کڑی جڑی ہوئی ہے، قرآن بین الاساتذہ مدرسہ حاضہ برائے سفر حرمین شریفین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، طلبہ عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً یہ ہے کہ ایک سوال عامیانہ طالب علمانہ ذہن و دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، وہ سن 6 عیسوی میں، اور اب ہم چل رہے ہیں تقریباً آپ کے اور ہمارے زمانے میں 1450 سال کا تقریباً فرق ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل کا تقاضا اور مطالبہ کیوں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی قانون لایا جائے، کوئی بات لائی جائے تو بولتے کہ نہیں وہ علاقہ الگ ہے، ہمارا علاقہ الگ ہے، ان کا زمانہ الگ ہے، ہمارا زمانہ الگ ہے۔ اس طرح کی بات عامیانہ سوال اور طالب علمانہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بڑی بات اور بڑی وجہ یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی کامل، مکمل بلکہ اکمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حیثیت سے دیکھو، آپ کی ذات گرامی میں کوئی ہم کمی نہیں دیکھتے، چاہے آپ بحیثیت کمانڈر ان چیف دیکھو، بحیثیت ایک سماجی اور سوشل کارکن کے طور پر دیکھو، بحیثیت
شوہر کے حساب سے دیکھو، بحیثیت معلم مربی اور استاد کی حیثیت سے دیکھو، بحیثیت باپ، بحیثیت دادا اور نانا، جس حیثیت سے بھی دیکھو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل اور مکمل، اور صرف یہ چیزیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی موجود ہیں۔ اور آدمی بھی اپنا آئیڈیل اور نمونہ ایسی ہی شخصیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کامل اور مکمل ہو اور ہر حیثیت سے ہو، چاہے آپ بازار میں تاجر کی حیثیت سے دیکھو، یا کہ کسی کاروبار میں پارٹنر اور شراکت دار کی حیثیت سے دیکھو، یا کہ آپ میدان جنگ میں ایک مجاہد کی حیثیت سے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل ہے۔ اس وجہ سے 1450 سال کا فرق آ چکا آپ کے اور ہمارے درمیان، لیکن اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا، تحقیق کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری بات، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا اور آپ کو آئیڈیل بنانا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی اعتبار سے نبی بنا کر بھیجے گئے، کوئی علاقائی یا زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی اعتبار سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی عالمی ہیں اور تا قیامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ نے جو وراثت میں چھوڑا ہے ہم وارثین کے لیے، اس کام کو نبھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ہمیں ملا کان متواصل الاحزان، ہر وقت امت کی فکر میں رہتے تھے۔ آپ کا کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا منٹ اور گھنٹہ نہیں رہتا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں نہ رہتے۔ بزرگوں، ماہ ربیع الاول آیا، اس وجہ سے نہیں آیا کہ جس طرح دوسرے مواقع آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ 12 ربیع الاول گزر گیا، جیسے رمضان آیا گزر گیا، شب قدر آئی اور گزر گئی، تو ہم ہمارے اندر ہر اعمال کے بعد تبدیلی دیکھتے ہیں۔ جیسے حج کو گئے، حج سے پہلے کیا معمول تھا اور حج کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آیا یا نہیں، رمضان سے پہلے کی کیا زندگی تھی، رمضان گزارنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ہر وقت ہم محاسبہ کرتے ہیں اور محاسبے کی تلقین ہوتی ہے۔
تو ماہ ربیع الاول بھی ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آیا اور اب بھی آیا، بڑی صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ آیا۔ لیکن بتاؤ ہماری اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اعتبار سے کوئی انقلاب آیا، کوئی تبدیلی آئی، یا سنتوں کے ادا کرنے میں کچھ اضافہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہاں بھی نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اپنے مذہب کو ہم نے دوسرے مذاہب والوں کی طرح ایک رسمی بنا لیا، ایک رسمی بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ بچوں کو رٹایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ پاجامے، پتلون یا تہبند کا جو حصہ ٹخنے کو چھپا دے یا ٹخنا جس سے چھپ جائے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث اور آقا کا یہ فرمان سنائی دیا، فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ ذرا بڑا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا تہبند نیچے آ جایا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اگر جان کر کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ 90% نہیں، 99% ہمارا مسلمان طبقہ اس گناہ میں پڑا ہوا۔ ایک بہت سی ایسی چیزیں ہیں حرام اللہ کے نبی نے، کیونکہ جہنم کا یعنی کہ داخلے کے بارے میں جہاں بھی حکم آیا وہ حرام کے کرنے پر آیا ہے۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے اپنا پینٹ پتلون اس کو اوپر کر لیتے ہیں، جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے پھر نیچے کر لیتے ہیں، بلکہ باضابطہ ایک مسلک اور ایک مشرب نے اس کو اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت دیہاتوں میں ائمہ اور معلمین کو بھیجتے ہیں، گاؤں سے تقاضے اور مطالبے آتے ہیں، اور گاؤں میں ہم جہاں تک ہو سکے مصالحت سے کام لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ دوسرے مسلک کے بھی ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا ایک مرتبہ کہ ہمارے بودن کے قریب ایک گاؤں میں ہم نے ایک امام صاحب کو بھیجا، جاؤ اور گاؤں والوں سے ملو، وہاں کا تقاضا آیا۔ وہ گئے، کہا میں فلاں جگہ سے اور فلاں نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کا تقاضا ہے کہ امام کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ ہاں بہت صحیح بات ہے، لیکن مصعب آپ کی ٹوپی ہمارے ٹوپیوں کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی بھی ٹوپی پہنتا ہوں ویسی بھی ٹوپی پہنتا ہوں، دو بھی ٹوپیاں چلتے۔ تو تم اہل سنت والجماعت کے؟ بالکل پکا اہل سنت والجماعت کا۔ اچھی بات، تمہارا پیجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہے نا؟ پھر کیا بول رہے؟ تمہارا پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اپنی پہچان، اپنی شناخت جو ہر موقع پر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے عمل سے کرا رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ تو بزرگوں بتاؤ، ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی تو لائے کیا؟
کھانے کی سنتوں میں، پینے کی سنتوں میں، سونے کی سنتوں میں، بازار میں جانے کی سنتوں میں، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے کی سنتوں میں، مسجد میں آنے اور مسجد سے نکلنے کی سنتوں میں کچھ تو بھی تبدیلی لائے گیا۔ اگر ایسا ہی گزر گیا تو یاد رکھیں یہ ماہ مبارک پھر ہم پر کل قیامت کے دن حجت ہو گیا، یعنی اللہ کے پاس پوچھ ہوگی جیسے رمضان آیا تیری زندگی میں کتنی مرتبہ اور تو نے اپنے آپ کو بخشایا نہیں بنایا۔ اسی طرح ماہ مبارک آیا اس وجہ سے تاکہ تجھے تحریک دیں، تاکہ تیرے اندر انقلاب اور تبدیلی لائیں۔ بزرگوں، اگر ماہ مبارک میں جانے کے بعد بھی یہ تبدیلی نہیں آئی تو جتنے جلسے ہوئے وہ بیکار ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، چاہے جتنے جلوس ہو، چاہے جتنے جلسے ہو۔ اس وجہ سے بزرگوں، علماء اکابرین کا اس طرح کا ہمارے یعنی ان جلسوں میں آنا، ان چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں آنا کیا تفریح رہتی سمجھ رہے کیا؟ نہیں، ایک پلان رہتا، ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ خالی نہیں آتے اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے یا اپنا وقت کھپانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دوہری ذمہ داری دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ خود اپنے آپ کو بھی بہتر بنائیں اور امت کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ اس وجہ سے جلسے شان مصطفیٰ ہو یا اور جتنے سیرت ہائے جلوس ہو، ان کا مقصد یہ ہے بزرگوں، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، کیونکہ 100% کامیابی ہماری اسی میں ہے اور اس کو چھوڑنا ہماری 100% ناکامی ہے۔ بہرحال ان جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے، ہم اس مقصد سے آئے ہیں اس کو کامیاب بنائیں، اور خصوصاً مدرسہ حاضہ نے جو ایک دوسرا اس کا پہلو رکھا ہے قرآن بین الاساتذہ، یقیناً یہ بہت اونچا قدم ہے، اونچی سوچ ہے اور بہت اچھی سوچ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے عزائم، ان کے ارادوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل مدد ہو، کیونکہ ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایمان والا کتنا بھی کمزور ایمان والا ہو، کہ میں خانہ کعبہ کے چکر کاٹوں، میں صفا مروہ کے وہ چکر کاٹوں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا ہے، میں روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام بالمشافہ پیش کروں۔ ہر کمزور سے کمزور ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے، اور ہم مولوی لوگ پڑھ تو پورا لیتے ہیں لیکن جانے سے قاصر رہتے ہیں، اتنی بساط اور اتنی استطاعت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے خواہش بس خواہش ہی بن کر رہ جاتی اور دلوں میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ اور یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یقیناً دوسروں کے لیے بھی یہ ترغیب ہے، بالخصوص ہمارے یہاں کے اساتذہ اکرام کے لیے ایک یعنی کام کرنے کے لیے اور بچوں کے اندر تربیت اور ان کے اندر تعلیم میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بہت بہترین سبب، کہ دیکھو اس زاویے سے بھی مدرسہ حاضہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس مدرسے کے مقاصد کو اور اس کے اغراض کو بروئے کار لائیں، ضرور ایک تبدیلی آتی ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، اگر اس موقع پر ہمارے اکابرین بھی اپنی طرف سے کچھ کہیں گے انشاءاللہ، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو اور یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں کیسے اس کام کا حصہ دار بن سکتا ہوں اور اس کام میں میں کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہوں، کیونکہ کام بہت ہے اور کرنے کے کاموں میں یہ بھی ایک کام ہے، لہذا کرنے والے کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ نہیں کرنے والے کام ہم سے خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ بہرحال
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔